قاسی صاحب، یہ تحریک کی ناکامی کی وجہ ان فائٹنگ پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے یا کوئی اور کیٹلسٹ نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس، کوئی مدعا نہیں ہے جس کو بیس بنا کر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کروا سکیں، اس نظام کے اوپر زور ڈال سکیں، کوئی بیرونی دباؤ کریٹ کر سکیں؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے جو میرا خیال خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو پرابلم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی جوائنٹ یا کوئی بڑی قسم کی تحریک نہیں چلا پا رہے، وہ پنجاب ہے۔ اب تک کے پی کے کا یہ مطلب ان پہ جتنا بھی دباؤ تھا، زور تھا، خان صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقتدار سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے پہلی طور پر رخ جو ہے نا وہیں کیا تھا، کے پی کے میں کیا تھا۔ انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا، پشتونوں کو، ان کو وہاں پہ بہادری پہ، ان کی بریوری پہ۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہے نا یہاں پہ اگر کسی کو بہادر سمجھتے ہیں یا کسی کی تعریفیں کرتے ہیں یا اخوانوں کی، وہ اخوان طالبان کی کرتے ہیں تو ان کے بعد ہمارے پشتون بھائیوں کو کرتے ہیں۔ باقی تو میں نے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا، کبھی پنجابیوں کو کہا ہو، کبھی سرائکیوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، پوٹواری، کشمیری، بلتی، ان کو تو کبھی نہیں سنا کہ یہ بھی بڑے غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں۔ ہمیشہ وہ اخوانوں کی، اخوان طالبان ہی ان کے لیے آپ کو پتہ ہے رول ماڈل رہے ہیں، ان کے آج تک ہیں، وہ ہم سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سو ان کے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ ہے جناب کہ آپ کو زیادہ جو آپ کو سپورٹ ملے گی وہ پشتون آئیں گے اور اسلام آباد پہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، اپنے گنے بھی لائیں گے، اور وہی کچھ ہوا بھی صحیح، ہم نے 3-4 دفعہ دیکھا۔ اب پشتون بھی تھوڑا سا یا تو سمجھدار ہو گیا، تھک گیا ہے، وہ بھی فٹیگ کا شکار ہوا ہے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا، پنجاب سے لوگ کیوں نہیں آتے؟ پنجاب کے لوگ بھی تو ہیں، 12 کروڑ کی آبادی، آپ وہاں سے بھی الیکشن جیتے ہوئے ہیں، آپ کے وہاں بھی پارٹی کے ایلڈرز ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، تو ان کو لے کر ہیں۔ اب پنجاب سے نکلتا کوئی نہیں ہے۔ اب جو ان کے لیے پرابلم یہ خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے یا ان کی پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے ووٹ دیے، ہم نے آپ کو پہلے بھی ووٹ دیے، بعد میں آپ کی انتہائی پور گورننس کے باوجود جب عثمان بزدار صاحب کو آپ لے کر آئے اسلام آباد میں، ہم نے دیکھے خود ہوئی، خان صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہاتھ باندھ کے اللہ کا شکر ہے جی مجھے نکال دیا انہوں نے یہ اقتدار سے، نہیں تو ہم تو کسی کو کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے اگلا۔ وہ خود کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی وہ چیزیں سامنے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی لک اچھی تھی، وہ دوبارہ پاپولر ہو گئے۔ اب پاپولیرٹی کے لوگ مطلب ووٹ دینے کو تو تیار ہیں، اب لوگوں کے اپنے یہ خاندان ہیں، اپنی فیملیز ہیں، اپنے بچے ہیں، لیکن لوگ سکولز مار ہیں، کھانے کو بزنسز تیار ہیں، نہیں ہیں۔ ایک نارمل لائف وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ ایبسولوٹلی، وہ مطلب آپ کے لیے اور کیا کریں؟ اب کوئی بات ہے، جیلوں میں بھی بیچارے گئے ہیں، انہوں نے سختیاں بھی دیکھی ہیں، 9 مئی بھی ہوا ہے، پھر اس کے بعد ان کو 6 مہینے، 1-2 سال کے لیے وہ ابھی تک ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ کیا آپ سے آپ ایکسپیکٹ کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فٹیگ کا ایلیمنٹ ہوا ہے، اور پلس جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، جو پی ٹی اے کے لوگ جن کو جانتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، وہ یا غائب ہو گئی ہے یا مقدمے ہو گئے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں۔ اب جو نئی لیڈرشپ اس وقت آپ کے سامنے کھڑے سارے موسٹلی وکیل ہیں، اور وکیلوں کے آپس میں لڑائی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ احمد خان صاحب ہوں، لطیف کھوسہ صاحب ہوں، یا اس کے بابر امان صاحب ہوں، شعیب شاہین ہاں، صاحب ہوں، ایک لمبی بیرسٹر لسٹ میں علی یا ظفر برسٹر صاحب بوس اور صاحب ہوں، یہ سلمان آپس اکرم میں۔ رائے صاحب کی تو کلاسک ایگزامپل ہے کہ وہ دے ڈونٹ گیٹ along۔ جی جی، اچھا یہ سارے نہیں ہوئے۔ اگر میں ذاتی طور پہ لطیف کھوسہ صاحب اور بابر رحمان صاحب کی نہیں بنتی، نہیں میں نے حامد خان صاحب کی ان دونوں سے نہیں بنتی۔ آپ اتنے ہیوی ویٹس رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے لوگ ہیں، وہ جب آپس میں ان کی آپس میں نہیں بنتی تو پارٹی کے ساتھ افیلیشن تو بڑی نہیں ہے۔ رائٹ، وہ ٹھیک، خان صاحب کے لیے کیوں اپنی جانیں دیں گے؟ وہ کیوں بندے اکٹھے کریں، کیوں یہ پیسہ دیٹس لے اے کر فیئر آئیں؟ پوائنٹ، دیٹس اے ان فیئر کو آپ پوائنٹ۔ کو یاد ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا، بالکل۔ نہیں لاسٹلی علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا یہ وکیل ہے، انہوں نے یہاں پہ 2-4 دن کیس سے لڑے، اپنی ایم این اے سینیٹر کی ٹکٹیں لے کے نکل گئے، اب ہمیں نظر کوئی نہیں آتا۔ سو آپ نے جب اس طرح کا کراؤڈ اکٹھا کر لیا جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو پیسے لے کے کسی کا کیس لڑتے ہیں، ٹھیک تو ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے بندے اکٹھے کریں گے، جیلوں میں جائیں گے یا اور کوئی وہ کوئی پیسہ تحریک؟ لگائیں گے، فنڈ لگائیں گے اور بندے لائیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ۔ ایبسولوٹلی۔ اچھا ایک بات افتخار صاحب، ابھی آپ نے کہا اگر قانون اور آئین کے مطابق کوئی تحریک ہو تو وہ بھی چلنی چاہیے، دوسرا آپ نے کہا عدالتوں سے جو اس کو قانون کے مطابق ریلیف ملے بالکل ملنا چاہیے، شواہد کمزور ہیں تو رہائی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے سر کہ تحریک انصاف کا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور ویسے بھی اس نظام کے اندر وہ 6 ججز کا خط اپنی جگہ سب کچھ، اتنی مداخلت ہے ایگزیکٹو کی عدلیہ کے معاملات میں کہ عمران خان کو تو کوئی فیئر ٹرائل مل ہی نہیں سکتا۔ عمران خان کو تو کوئی سزا جو اب ان کی سزا ایک ہے ایک 190 ملین پاؤنڈ مقدمے میں، وہ تو ان کی اپیل ہی نہیں لگتی، سزا معطلی کی درخواست ہی نہیں لگتی، تو ان کو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے، ان کی فیملی زیر عتاب تھی، ان کو بس کبھی لیف مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، اور پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ہم اس کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں کہ بدلا کچھ نہیں؟ اس وقت کے حالات تھے، ادھر بھی انٹرونشن تھی عدلیہ کے معاملات میں، عدلیہ کے معاملات میں آج بھی انٹرونشن ہے حکومت کی یا حکومتی اداروں کی۔ میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا صرف ایک قیدی ہے؟
اور کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ایک قیدی کے خلاف ہی مقدمہ چلانے کے لیے تمام عدالتیں بنی؟ نہیں یہ کیا باتیں ہم کرتے ہیں؟ درست بات اور ہے، ہم جو بینیفٹ، ایک سیکنڈ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے میں شاباش دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ جس دن سے وہ جیل میں گیا ہے ہم اس کے علاوہ پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں. پروگرام کا آغاز اس سے شروع کرتے ہیں اور پروگرام کا خاتمہ بھی اسی سے شروع کرتے ہیں. تمام کے تمام ٹیلی ویژن والے، آلموسٹ تمام اینکر، اور یہ ہے ان کی کامیابی. آپ کا یہ سوال کہ 26ویں ترمیم سے پہلے یہ گرفتار ہوئے ہیں یا 26ویں ترمیم کے بعد یہ گرفتار ہوئے ہیں؟ بہت پہلے گرفتار ہوئے. اس کا بھی تو جواب مجھے چاہیے، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے. اور کیا 9 مئی کو کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ میں نے تو لاہور میں دیکھا. میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو اگر کیس بنایا ہے اور وہ پروسیکیوشن کا کیس اس قابل ہے کہ وہ عدالت میں سٹینڈ کر سکتا ہے تو سزا ہونی چاہیے. اگر پروسیکیوشن کے کیس میں کوئی سکم ہے تو اس کا فائدہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ول گو ٹو دی کنسرن پرسن جو اس میں آپ نے ملوث کیا. میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں آئی ایم ون آف دا فیو جرنلسٹ ان پاکستان جو کہتا ہے اس کو سزائے موت مت دینا، جو کہتا ہے کہ پارٹی کو بین مت کرنا. میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوں. لیکن اتنا بھولپن کا اظہار بھی تو نہ کریں جتنا بھولپن کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیوں آپ ہر وقت ہر مہینے ایک نعرہ مارتے ہیں انسرٹینٹی کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر؟ یہ غلط ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے. اور پھر آپ امریکہ کے ایک صدر کا انتظار کر رہے ہیں. آ جائے گا امریکہ کا صدر اور چلا بھی جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اگر امریکن صدر کے کہنے پر لوگوں کو رہا ہونا ہے، جس طرح آپ نے مجھے بتایا کسی باتھ روم میں مل کر فیصلے ہوئے، مجھے وہ باتھ روم فی الحال نظر نہیں آ رہا. اور نہ باتھ روم میں ملنے والے دونوں کریکٹر مجھے اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے دو کریکٹر کسی ایسے باتھ روم میں ملیں جہاں پہ ایسے فیصلے ہوں. اور جس ملک کے فیصلے باتھ روموں میں ہوں تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شرمناک واقعہ ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کیا بات چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کہ پاکستان کے ایک سیکنڈ آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر روز ہڑتال، ہر روز مظاہرہ، ہر روز دھرنا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ریاست نہیں چلے گی. ریاست میں کیا کمزوری ہے؟ سینٹ چل رہی ہے، اسمبلی چل رہی ہے، چاروں اسمبلیاں چل رہی ہیں. آرگیومنٹ کہتے ہیں ریاست ڈنڈے کے زور پہ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں انصاف نہیں مل رہا ہمیں، ریاست ڈنڈا برسا رہی ہے. کون سا ڈنڈا؟ کون سا ڈنڈا بھائی؟ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں اتنی عرصے کے بعد کہ ایک پوری فہرست چھاپ کے جاری کی جائے پی ٹی آئی کی طرف سے with CNIC نمبرز کہ اتنے 2 سالوں میں کتنے لوگوں کی کل گرفتاری ہوئی. اور ہم بھی بتائیں گے کہ تاریخ کے اندر اتنے سالوں میں چلنے والی تحریکوں کے اندر کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، کتنوں کو کوڑے مارے جاتے تھے. اور کوڑے مارتے وقت ان کے مائک رکھے جاتے، مائک منہ کے آگے، تاکہ کوڑے کی جو آواز ہے، جو ان کی آہ نکلے، وہ لوگ سنیں اور لوگ خوفزدہ ہوں. اور یہاں بھی کہا گیا کہ ہم نے 3 آدمیوں کو برسرعام پھانسی اس لیے دی کہ لوگوں میں دہشت پھیلے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے بھائی. صحیح بات ہے. نہیں آپ نے تو دیکھا ہے تاریخ ان سے نہیں شروع ہوئی. اور یہ پاکستان کے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. ایک لمحہ جی ایک لمحہ تو پھر کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا چلے. میں کہتا ہوں پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے، پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی، 1 مین 1 ووٹ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے قربانی دی ہے، خواہ میں ان سے نظریاتی طور پہ اختلاف کیوں نہ کرتا ہوں.